السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جمعۃ المبارک کے دن مساجد میں جمعے کی نماز سے پہلے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ بیانات مختلف موقع محل کے لحاظ سے مختلف موضوعات پر ہوا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہو تو رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل کا بیان، ربیع الاول ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو، اور محرم الحرام ہو تو شہادت حسین اور واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ امر قابل تحسین ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اس لیے کہ ائمہ کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی دینی اور علمی تربیت کا اہتمام اور انتظام کریں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جمعے کے بیان کے لیے مواد کی تیاری کیسے اور کہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جمعے کے بیان کی تیاری کے لیے قرآن اور احادیث سے استفادے کے بجائے کسی مشہور اور نامور خطیب کے خطبات کو دیکھا جاتا ہے۔ ان خطبات کو رٹا لگایا جاتا ہے اور پھر منبر پر آ کر طوطے کی طرح اس رٹے کو سنایا جاتا ہے۔ اس رٹا سسٹم میں نقل میں اصل کا جوش اور جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس رٹا سسٹم میں بیان کرنے والے کے نہ اپنے کوئی خیالات ہوتے ہیں، نہ اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس مجموعہ خطبات کا کمال ہوتا ہے۔ اگر اس مجموعہ خطبات میں فرقہ واریت کی بات ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس مجموعہ خطبات میں مسلکی تعصب ہے تب بھی ٹھیک ہے، تاریخی ریکارڈ غلط ہے تب بھی ٹھیک ہے، خطیب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے تو بس اپنا جمعہ نمٹانا ہوتا ہے اور وہ رٹا لگا کر جمعہ نمٹا دیتا ہے۔ یہ بات، یہ امر قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اصلاح بھی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، جمعے کی خطاب کے لیے، جمعے کے بیان کے لیے تیاری کا درست طریقہ یہ ہے کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے استفادہ کیا جائے۔ جب قرآن اور حدیث سے استفادہ کیا جائے گا تو اس کے چند فوائد حاصل ہوں گے جس سے جمعے کے بیان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کی صورت میں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مختلف تفاسیر کے مطالعے سے علمی استعداد بڑھے گی اور علم میں نکھار پیدا ہوگا۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں تنوع ہے، توسع ہے۔ جب آپ براہ راست قرآن اور حدیث سے مطالعہ کریں گے تو آپ کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہو جائے گی اور اس سے آپ ان موضوعات پر بھی گفتگو کر لیں گے جس سے عموماً ہمارے معاشرے میں جن موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب آپ براہ راست قرآن اور حدیث سے استفادہ کریں گے
تو قرآن اور حدیث براہ راست آپ کے قلب پر اثر انداز ہوں گے، جس سے آپ کو روح کی پاکیزگی کا نور حاصل ہوگا، جو شاہراہ حیات کے مسافروں کے لیے قندیل ایمانی کا کام دے گا۔ آپ کے سامعین جب آپ کی مجلس سے اٹھیں گے تو روحانیت اور نورانیت سے اپنے قلوب کو بھر کر اٹھیں گے۔ نمبر 4، مساجد کے متعلقین اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہماری دینی اور علمی تربیت اور ہماری علمی تشنگی ہمارے امام صاحب سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے دور سے کسی پیشہ ور خطیب کو بلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یوں وہ لوگ جو دین کے نام پر اپنا چورن اور اپنا منجن بیچ رہے ہیں، عوام سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کام اگرچہ محنت طلب ہے، مشقت والا ہے، لیکن اس کے ثمرات سے پوری کی پوری قوم مستفیض ہوگی۔ اور جو خطبہ محنت نہیں کرنا چاہتے، محنت سے جی چراتے ہیں، ان کی خدمت میں بصد احترام یہ التماس ہے کہ وہ یہ جگہ کسی دوسرے فرد کے لیے خالی کر دیں۔ کیا معلوم کہ کوئی صاحب دل آدمی آ جائے جس کی محنت اور اخلاص سے یرغمال ممبر اور محراب بازیاب ہو جائیں اور ایک اچھا مسلم معاشرہ وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔